اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عزیز الدین خاکی حاضر ہے پروگرام بزم سخن کے ساتھ۔ بزم سخن میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے معروف شعراء کرام سے، جن سے ہوتی ہے گفتگو شعر و شاعری کے حوالے سے اور ان کے حالات زندگی کے حوالے سے۔ اس سے قبل کہ ہم آج کے مہمان کی آپ سے ملاقات کروائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے بزم سخن۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے درمیان پاکستان کے معروف نعت گو شاعر اور 3 نعتیہ مجموعوں کے خالق، یعنی 3 نعتیہ کتب کے خالق جناب احمد خیال صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام بزم سخن میں تشریف لائے، اور میں اور ہمارے ساتھی ہمارے ناظرین آپ کی شاعری سے مستفید ہوں گے، آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں گے ماشاءاللہ۔ اب تک آپ کے 3 نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ شاعری کی جانب ایک ماحول لے کر آتا ہے۔ جی تو یا ابتدا میں آپ کس ماحول میں تھے؟ آپ کے گھر کا ماحول ایسا تھا یا آپ مشاعروں میں شریک ہوا کرتے تھے کہ آپ میں شعر گوئی کی صلاحیت آئی، آپ اس طرف راغب ہوئے؟ شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم جناب عزیز الدین خاکی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ جو سچ بات ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو عطائے خداوندی اور سرکار کا کرم ہی کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، یہی بات اچھی بات ہے۔ چونکہ مجھے باقاعدہ طور پر کوئی ایسا ماحول میسر نہیں آیا جی، کہ میرے قرب و جوار میں میرے آس پاس کہیں شعری نشستیں ہوتی ہوں، واہ، یا البتہ یہ ہے کہ محافل میلاد شریف میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ کیا کہنے، شرکت ہوا کرتی تھی، اور وہیں سرکار کا کرم ہوا واہ، کہ میں الحمدللہ بچپن سے ہی پرائمری کلاسز سے وہ اشعار جو ہیں جی، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس ایج اس عمر کے ساتھ جو اس وقت فکر ہوتی ہے اسی حوالے سے آپ۔ جی جی، البتہ یہ ضرور تھا کہ مجھے تنہائی میسر تھی، اور میں مطالعہ جو ہے وہ کتابوں کا واہ، مختلف موضوعات کرتا تھا، جن میں نعت شریف بھی ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین کے واقعات بہت خوب، بڑی دلچسپی کے ساتھ بہت خوب، مطالعہ کرتا تھا، اور اس تنہائی سے مجھے یکسوئی سے الحمدللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا، اور میں نے اشعار کی ابتدا کی، واہ واہ، لیکن باقاعدہ طور پر اساتذہ کو نہیں اس وقت دکھایا، نہ ماحول میسر تھا۔ جی، تو بعد میں اس کے بعد جو فکر معاش کے معاملات، جی جی جی، اس کے بعد کچھ شعراء ساتھی ملے اور مشاعروں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کے ماحول کو دیکھا، سمجھا، اور اس کے بعد یہ تحریک ملی، اور اسی تحریک کی بدولت پھر یہ ہے کہ دل میں جو خفیہ صلاحیتیں تھیں، جو وہ اس طرح سے ذوق شوق پیدا ہوا ہاں، ماشاءاللہ۔ ہاں، دن بہ دن الحمدللہ اساتذہ کی زیر نگرانی نکھرتے چلے گئے، اور وہ محافل مشاعرہ جو ہے وہ ایک اکادمی کا درجہ رکھتی تھی، جی جی وہاں سے جی، بہت کچھ سیکھا، ماشاءاللہ، بہت سیکھا، اچھی بات ہے آپ نے۔ الحمدللہ۔ ہاں، اور تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار کے کرم سے، آپ کی نگاہ خاص سے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ 3 جو ہے وہ نعت شریف کے مجموعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شائع کرانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ یہ سلسلہ تاحال جاری جاری سے، واہ واہ،
اور اللہ سے دعا ہے کہ تا دم زیست جی جی یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ۔ بس یہ مختصر سی میری گزار تھی واہ واہ کہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ واہ واہ۔ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھوں؟ جی جی، آپ اپنے تینوں نعتیہ مجموعوں کے نام ذرا ہمیں بتائیے ماشاءاللہ۔ میرا پہلا نعتیہ مجموعہ جس کا نام بھی میں نے اس کم عمری کے دور میں، یوں کہہ لیجئے کہ وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوا، جی جی وہ بھی جیسے اشعار کی آمد ہوتی ہے اسی طریقے سے نعتیہ مجموعے کے نام کی بھی آمد ہوئی، اور وہ نفس نفس خوشبو واہ غالباً کسی کا بھی نہیں تھا ابھی تک، جی 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 کسی مجموعے کلام کا نام نہیں تھا، کسی کتاب کا نام نہیں تھا جی، اور یہ مجھ پر اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ پہلا یہ سن 1993 میں شائع ہوا، ماشاءاللہ 1993 میں ٹھیک ہے۔ پہلا مجموعہ کلام، اور دوسرا مجموعہ کلام سن 2000 میں شائع ہوا، اچھا ماشاءاللہ واہ اور وہ پاکٹ سائز تھا، اچھا۔ ثنائے رحمت عالم کے نام سے۔ بہت خوب۔ اور اس کے بعد چراغ حب شاہدین، یہ 2007 میں شائع ہوا۔ واہ واہ، کرم کے سلسلے ہیں، بہت سعادتیں آپ نے سمیٹی ماشاءاللہ، 3 نعتیہ مجموعے آنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے شعراء کرام کی تعداد بہت ہے کہ جن کی ایک زندگی گزر گئی ہے شاعری کرتے ہوئے، مگر ان کے نعتیہ مجموعے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ شاعری کرے، اس کے بعد اللہ پاک کتاب شائع کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں گا شاعری کے حوالے سے ہی، کہ آپ نے شاعری میں کسی سے اصلاح لی اس کے بعد جب آپ ابتدائی دور کے کے معاملات میں میں نے اپنی، یعنی میرا مقصد یہ کہ اپنے استاد کا نام بتائیے۔ جی جی جی، میرے ایک استاد نہیں بلکہ میں اساتذہ کہوں گا، جی جی بالکل ہوتا ہے ایسا۔ اور میں نے جن سے ایک نکتہ بھی سیکھا نا، میں ان کے نام لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جی ان میں سب سے پہلے جن لوگوں کے اخلاق سے، محبت سے، شفقتوں سے میں قریب ہوا، جی اگرچہ وہ اتنے معروف نہیں تھے، مگر چونکہ وہ نو آموز اور اس راستے میں آنے والے نئے شعراء جو ہیں وہ ان کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جن میں کہ سر فہرست حضرت کامل جے پوری کیا کہنے صاحب، اور مولانا شفیق بریلوی۔ اس کے بعد انہوں نے میری ملاقات کرائی حضرت نذیر شاہ جہاں پوری صاحب کیا کہنے صاحب، مرحوم سے، تو ان سے کچھ سیکھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے آج ماشاءاللہ اس وقت عالم اسلام کے مشہور معروف جو ہیں وہ شاعر ہیں ماشاءاللہ، اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، حضرت قمر وارثی کے مشاعروں میں ردیف کے حوالے سے جی وہاں بڑی لگن کے ساتھ اور ایک باقاعدگی کے ساتھ وہاں جانا، واہ، اور میں شرکت ہوتی تھی، تو بڑے ذوق و شوق سے وہ ایک نعت کہنے کے لیے دیتے تھے، تو الحمدللہ 5 6 10 15 ایسے نعتیں اسی ردیف میں ماشاءاللہ آپ نے نعتیں کہی ہیں، واہ الحمدللہ۔ واہ تو واہ، یہ کرم تھا سرکار کا، خصوصی عنایت تھی، اور اس نعت کے صدقے میں مجھے جو کچھ میرے رب نے عطا کیا، جو کچھ سرکار کا مجھ پر کرم ہوا، جی وہ اس کی بس میں اتنا اشارے میں کہوں گا کہ اس کے لیے بڑے بڑے عابد زاہد ترستے ہیں۔ کیا کیا، یہ سعادتوں کی بات، سعادتوں کی بات ہے احمد خیال صاحب یہ، کرم سرکار کا۔ جی 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 تو میں نعت کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ میرا خود مشاہدہ اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے کہ سرکار جو ہے وہ کسی کا، ان کے لیے سرکار کے لیے کہ 2 لفظ کوئی ندہت کے کہتا ہے آپ کی نعت کے، تو سرکار کتنا نوازتے ہیں، بہت زیادہ نوازتے ہیں صاحب، تو یہ تو وہ جانے دینے والے جانے اور لینے اور والے یہ وہی جانتے ہیں جن کو سرکار نوازتے ہیں نوازتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں آپ، اور آپ ایک ایک ردیف میں 3 3 4 4 کلام کہتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے اور خود میں بھی چاہوں گا کہ آپ اپنے کچھ نعت یا اشعار ہمیں تحت اللفظ میں سنائیں، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ، بالکل عطا کیجیے، میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہتمام سے نہیں آیا ہوں، بالکل بالمک عطا کیجیے، اور یہ میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اشعار میں بھی میں نے یہ کوشش کی کہ یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں عطا، واہ 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 واہ، یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں عطا، اور نعت میں کہتا نہیں سرکار کرتے ہیں عطا، ارے واہ 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 واہ، یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں عطا، نعت میں کہتا نہیں سرکار کرتے ہیں عطا،
اور ڈوب جاتا ہوں میں دریائے سرور و کیف میں. کیا کہنے، کیا کہنے. ڈوب جاتا ہوں میں دریائے سرور و کیف میں، میرے آقا جب مجھے اشعار کرتے ہیں. عطا ماشاء اللہ، واہ اور بے واہ واہ. طلب ہی مل رہا ہے کوچے سرکار سے. بے طلب ہی مل رہا ہے کوچے سرکار سے. نعمتوں کے وہ ہمیں انبار کرتے ہیں. عطا، ارے واہ واہ واہ. بے طلب ہی مل رہا ہے کوچے سرکار سے. واہ واہ واہ. نعمتوں کے وہ ہمیں انبار کرتے ہیں عطا. اور علم و عرفان، زہد و تقوی اور شعور و آگہی. کیا کہنے. علم و عرفان، زہد و تقوی اور شعور و آگہی، کوئی مانگے تو صحیح سرکار کرتے ہیں. عطا، واہ واہ. علم و ماشاء اللہ. عرفان، زہد و تقوی اور شعور و آگہی، اچھا شعر ہے صاحب. کوئی مانگے تو صحیح سرکار کرتے ہیں عطا. واہ ہاں، واہ. سرکار کرتے ہیں عطا. اور مانگتا ہوں روشنی کی بھیک میں ان سے خیال. کیا کہنے. مانگتا ہوں روشنی کی بھیک میں ان سے خیال، واہ واہ. جو مہو خورشید کو انوار کرتے ہیں. عطا ماشاء اللہ. واہ واہ. نعت میں کہتا نہیں سرکار کرتے ہیں. کیا 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 سبحان اللہ. یہ کرم ان کا ہے جو ہر بار کرتے ہیں. واہ واہ. بہت خوب احمد خیال صاحب، کیا کہنے. انتہائی مرصع نعت پیش کر رہے تھے جناب احمد خیال صاحب. اور ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ چند اشعار اور آپ کسی اور نعت کے پیش کیجئے. ایک نعت تقریباً کوئی 20 سال پہلے میں نے کہی. ماشاءاللہ. واہ واہ. اور تمام سینئر شعراء سب حیات تھے. کیا کہنے. ناظم القادری صاحب آئے تھے واہ مشاہدے میں واہ شعر کے. واہ. جی جی جی. تو وہ ایک جو ہے وہ جذبہ جنوں جو تھا نا، عشق، اور اس قدر لگن تھی ماشاءاللہ سرکار کی نعت کہنے کی کہ ہر وقت اسی دھن میں رہتے. تو عرض کیا ہے کہ ٹھہر جا اے میری عمر رواں. اچھا، ٹھہر جا اے میری عمر میں رواں. نعت پڑھتا ہوں. واہ. ٹھہر جا اے میری عمر رواں، میں نعت پڑھتا میں ہوں. نعت پڑھتا ہوں. ہما تن گوش ہیں دونوں مقام، میں نعت نعت پڑھتا ہوں. ارے واہ 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 واہ. ٹھہر جا اے میری عمر رواں، میں نعت پڑھتا ہوں. ہما تن گوش ہیں کونوں مقام، میں نعت پڑھتا ہوں. کیا کہنے. اور کہاں طاقت میری ایک حرف لکھوں میں پے مدھت. بہت اچھے. کہاں طاقت میری ایک حرف لکھوں میں پے مدھت، مگر آنسو بنے ہیں ترجمہ، میں نعت پڑھتا ہوں. بہت خوب. واہ 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 واہ. مگر آنسو بنے ہیں ترجمہ، میں نعت پڑھتا ہوں. اور یہ ذکر مصطفیٰ کی عظمتیں اہل نظر دیکھیں، کیا کہنے. کیا کہنے. زمین پر جھک رہا ہے آسماں، میں نعت پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ذکر مصطفیٰ کی عظمتیں اہل نظر دیکھیں، کیا کہنے. زمین پہ جھک رہا ہے آسماں، میں نعت پڑھتا ہوں. واہ واہ واہ. اور زمین پہ نور کی خیرات لینے آج آئے ہیں. بہت اچھے. واہ واہ. زمین پہ نور کی خیرات لینے آج آئے ہیں، مہو خورشید انجم کہکشاں، میں نعت پڑھتا ہوں. بہت اچھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فضائے محفل ذکر نبی پہ غور سے دیکھو، کیا کہنے. تنا ہے نور کا ایک سائباں، میں نعت پڑھتا ہوں. ارے واہ 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 واہ. سبحان اللہ. فضائے محفل ذکر نبی پر غور سے دیکھو، کیا کہنے. تنا ہے نور کا ایک سائباں، میں نعت پڑھتا ہوں. اور کرم سرکار کا دیکھو ہوا ہے کس قدر مجھ پر. واہ واہ. کرم سرکار کا دیکھو ہوا ہے کس قدر مجھ پر، کہ اہل فکر و فن کے درمیان میں نعت پڑھتا ہوں. واہ واہ واہ. کرم سرکار کا دیکھو احمد خیال صاحب بہت اچھے. جزاک اللہ. کہ اہل فکر و فن کے درمیان میں نعت پڑھتا ہوں. واہ واہ. اور خیال رحمت عالم کی خوشبو سے خدا شاہ، خوب. بہت خوب. میرے لب ہو گئے عنبر پیشاں، میں نعت پڑھتا ہوں. ارے واہ واہ واہ. ٹھہر جا اے میری عمر رواں، میں نعت پڑھتا ہوں. ہما تن گوش ہیں کونوں مقام، میں نعت پڑھتا ہوں.
ارے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے صاحب احمد خیال صاحب کتنے اچھے اور مرصع انداز میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے ماشاء اللہ۔ اور ایک زمانے سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جن بزرگوں کا انہوں نے نام لیا، حضرت کامل جے پوری، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے استاد، اور حضرت خواجہ عزیز الاولیاء کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے صاحب۔ اور اس کے بعد شفیق بریلوی صاحب بہت بڑے استاد گزرے ہیں صاحب۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے نام لیا حضرت نذیر شاہجہان پوری صاحب۔ جی جی نذیر شاہجہان پوری صاحب کو 90 کے عشرے میں جی سیرت ایوارڈ ملا تھا اسلام آباد سے جی 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 ان کی کتاب پر۔ اور نذیر شاہجہان پوری صاحب سہل ممتنع میں کہا کرتے تھے نعت، ارم در ارم۔ ارم در ارم ان کا نعتیہ مجموعہ کلام تھا۔ 90 کے عشرے میں اس پر صدارتی ایوارڈ ملا تھا، اور ان کا تعلق بھی الحمدللہ ہمارے لانڈی سے تھا۔ تو ناظرین کرام، میں احمد خیال صاحب سے ایک اور سوال یہ کروں گا کہ ماضی میں ہمارے جیسے اعلیٰ حضرت جی 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 اسی دور کے نعت گو شعراء اور اس سے پہلے شعراء، ان شعراء میں چند نام ایسے بتائیے جو آپ کو بہت ماشاءاللہ، جنہیں آپ لائک کرتے ہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، کچھ شعراء کے نام، اور جنہوں نے نعت کے حوالے سے بڑا نام کیا ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے عزیز الدین خاکی صاحب، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ عرصہ دراز سے شعبہ نعت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے عشق کو دیکھ کر یقین کیجئے رشک آتا ہے، آپ کی شخصیت پر رشک آتا ہے نعت سے آپ کے عشق اور محبت کو دیکھتے ہوئے۔ اور میرے خیال میں آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں فی زمانہ، جی آپ سے زیادہ سرگرم اس وقت نوجوان شعراء میں شاید ہی میں نے کسی کو دیکھا ہو، نعت کے حوالے سے، مناقب کے حوالے سے، سلام کے حوالے سے۔ اور یہ میں صرف آپ کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کی محبت ہے۔ خدمات کو میں دیکھتا ہوں اور آپ کے پرجوش انداز کو میں دیکھتا ہوں تو میں خود حیران ہوتا ہوں، میں خود سوچتا ہوں یار یہ انسان ہے یا جن ہے، بڑی نوازش ہے۔ اور سرکار نے کتنا فراوانی کے ساتھ اپنا عشق عطا کیا ہے، بزرگان دین کی کتنی نظر ہے۔ تو میں نے جب اس کو غور کیا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ یقیناً یہ عزیز الدین خاکی صاحب کا کمال کے پیچھے یقیناً ان کے والدین کی دعائیں بھی ہیں، بالکل، ان کے اساتذہ کی دعائیں بھی ہیں، اور سرکار کا خصوصی کرم بھی ہے، بزرگان دین کا خصوصی کرم بھی ہے۔ تو میری یہ دعا ہے، حالانکہ میزبان تو آپ ہیں، نظامت آپ، لیکن میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور رہا کہ شعراء کرام کی پسند اور ناپسند کا سوال، دیکھیے میں اس ہر شخص کو انتہائی خوش نصیب، خوش بخت سمجھتا ہوں کہ جس نے میرے آقا کی شان میں ایک شعر بھی محبت اور عقیدت سے کہا۔ واہ، کتنی اچھی بات کہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ قابل احترام ہے، میرے سر کا تاج ہے، ہم سب کے سر کا تاج ہے، واہ، تمام عاشقان رسول کے سر کا تاج ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام کو جو ہے، ان کا نام لیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ نعت گوئی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ۔ اور حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہمارے جو ہیں سر کے تاج ہیں ہمارے میں، کیا آیا ان کے حشمت قادری صاحب تھے انڈیا میں، وہ ہستیاں تھیں۔ اور سب دیکھیں ان کے ایک بہت پرانا حضرت بیدم شاہ وارسی، جی حضرت بیدم شاہ وارسی، واہ، مولانا اکبر وارسی، کیا کہیں۔ مولانا اکبر وارسی کو میں نے دیکھا اپنے بچپن میں میلاد سنا کرتے تھے، تو ان کے اشعار اس قدر جامع اور مکمل اور فطرت کی عین عکاسی، اس میں لگتا ہی نہیں تھا کہ صاحب یہ جو ہے آمد کے اشعار نہیں ہے، یہ عبورد ہے۔ یقیناً کیجیے، ایسا لگ رہا ہے کہ دریا بہ رہا ہے ایک روانی کے ساتھ، اور کہیں اس روانی میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، ماشاءاللہ۔ یہ صاحب واہ واہ، اکبر وہاں سے یہ عطا ہے اکبر، اور یہ ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سے شعراء، حضرت حفیظ طائب، حضرت حفیظ طائب کی نعت ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمید، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا کیفیت ہے۔ اور اس نعت کی کیفیت میں نے عالم رویا میں دیکھی کہ میرے لبوں پہ جاری ہے۔ واہ، تو یہ مقبول بارگاہ کوئی نعت ہو جاتی ہے، آقا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اور جو دل سے کہی ہوئی نعت ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی عمر بسر ہوئی ہے، اور ابھی تو
مزید ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں آگے چل. تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ قلبی واردات اور قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں. جب ایک ثنا گو میرے آقا کی نعت کہہ رہا ہوتا ہے، کہلوائی جا رہی ہوتی ہے اس سے. جی. ایک بات کا میں واقعہ کچھ مختصراً سناتا ہوں کہ میرے نعت لکھ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا نعت. تو ابھی لکھنے کی اصطلاح تو ختم ہو چکی، کہنا ہو گیا ہے. بہرحال قلم سے تو لکھا ہی جائے گا نا. تو نعت میں کہہ کے لکھ رہا تھا تو تھوڑی دیر میں دستک دروازے پہ ہوئی، میں وہ چھوڑ کے باہر نکلا تو مجھ سے جو ملنے آئے تھے وہ حیران ہو گئے، ادھر ادھر پریشان. کیا ہوا؟ کہنے یار خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا، واہ واہ. خوشبو کے لپیٹے آ رہے ہیں، خوشبو کی لہریں آ رہی ہیں، کہاں سے؟ آپ نے خوشبو لگائی؟ میں نے کہا ہاں. پھر کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نے کہا نعت کہہ رہا. اوئے ہوئے نعت کا فیضان تھا یہ. سینے لگا لیا. پتہ نہیں کیا کیا ہستیاں سن رہی ہوتی نعت، کون سی نادیدہ. جی. روحانی. ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ. نعت کا کیا مقام ہے. جی. ہم اس کو صرف روایتی انداز میں نہیں لینا چاہیے. حقیقت میں اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، اس کی کیفیات کو محسوس کریں اور نعت کی اس کی عظمتوں کو محسوس کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نعت کہتے رہیں اور جھومتے رہیں انشاءاللہ. سرخوشی کے عالم میں، کیف و مستی کے عالم میں ہم رہیں انشاءاللہ. اور جیسے ایک مجذوب ہوتا ہے اسی حالت میں ہم جو ہے ہر وقت یہ نعت کی یہ کیفیات. بہت خوب، آپ نے ماشاءاللہ جواب عطا فرمایا ہمارے سوال کا. ناظرین کرام، آپ نے ہمارا پروگرام ملاحظہ فرمایا اور انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے آپ یہ پروگرام دیکھا کریں گے. اس سے قبل کہ ہم پروگرام کا اختتام کریں، مظفر وارثی کے چند اشعار پیش کر کے میں پروگرام کے اختتام کی طرف آتا ہوں کہ بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا. سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا اور میں نے حضور مانگے تھے رحمت کے چند پھول. میں نے حضور مانگے تھے رحمت کے چند پھول، سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا. سارا چمن دعاؤں کی ڈالی پہ رکھ دیا اور مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر. مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. مجھ کو بٹھایا جانب ساحل کی ناؤ پر، بارے گناہ ڈوبنے والی پہ رکھ دیا. اور لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے، لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے لفظوں کا ڈھیر ذہن کی تھالی پہ رکھ دیا. لفظوں کا ڈھیر ذہن کی تھالی پہ رکھ دیا. لفظوں کا ڈھیر لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے، لکھنے چلا جو نعت تو میرے حضور نے لفظوں کا ڈھیر ذہن کی تھالی پہ رکھ دیا. بخت سیاہ جب در عالی پہ رکھ دیا، سورج انہوں نے دست سوالی پہ رکھ دیا. ناظرین کرام، آپ نے ہمارا پروگرام بزم سخن سماعت کیا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ہمارے پاکستان کے معروف شاعر کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اجازت دیجئے اپنے میزبان عزیز الدین خاکی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.